جائے گا، مطلب ہمیں منادی کرنی ہے کہ ہم سب کو جا کے کہیں کہ وہ توبہ کریں اور بپتسمہ لیں. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گا، توبہ نہیں کرے گا اور بپتسمہ نہیں لے گا تو وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. یہ ہم ایسٹر سے ہم ایک سیریز میں جا رہے ہیں جس میں ہم کہ خدا میں یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد جو ہے روح القدس کے زمین پر آنے سے اور خدا کی بادشاہی کا زمین پر قائم ہونے کے بعد جو کام ہے وہ ہمارا کام ہے. میرے عزیزو، ہم جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو قائم کر لیتے ہیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے گناہ کی، سن کی بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی جو ہے وہ توبہ نہیں کرے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور جو توبہ کر لیتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ گناہ پر جو ہے وہ دو قسم کے جو ہیں ریئیکشن ہوتے ہیں، دو قسم کے رد عمل ہوتے ہیں. لوگ جو ہیں مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گنہگار نہیں ہوں. ہر ایک شخص گنہگار ہے اور گناہ کا غلام ہے. کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں کہ گناہ کا غلام ہے تو اٹ مینس کہ وی آر سلیو آف سیٹن، کہ ہم ابلیس کے غلام ہیں. گناہ کا نام لکھا ہے لیکن اس کے اگر ہم انڈائریکٹلی بات کریں تو ہم ابلیس کے غلام ہیں، اور ہم سب کو اس کی غلامی سے نکلنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. اور ہر ایک انسان کو ایسے لمحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے. اور میرے عزیزوں، اور بعض اوقات ہم جو ہیں ناکام ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں. اور کیا ہوتا ہے کہ گناہ ہمیں جو ہے وہ مغلوب کر لیتا ہے، گناہ ہمیں دبا لیتا ہے، وہ ہمیں ایسے محسوس کراتا ہے کہ جیسے اب ہم شکست خوردہ ہو گئے ہیں، ہم شکست خوردہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو بہت گرا ہوا محسوس کرتے ہیں. یعنی وہ ہمارے اندر ایسا کچھ پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اٹھ ہی نہیں پاتے. تو میرے عزیزو، اس کے لیے ہمیں جو ہے گناہ کو جواب دینا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ایسی چیز جو ہمیں غلام کر رہی ہے، جو ہمیں اپنا مغلوب کر رہی ہے اور ہمیں دبائے رکھ رہی ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہیں دو قسم کی چوائسز ہوتی ہیں. پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم مایوسی کی طرف اس کو لے جائیں، یا ہم خدا کی طرف جو ہے واپس پلٹیں اور معافی اور بحالی کے لیے ہم خدا سے رجوع کریں. تو جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ پطرس اور یہودا جو خدا یسوع مسیح کے دو شاگرد جو خدا کی بادشاہی کے وارث تھے، وہ دونوں سے گناہ سرزد ہوا. اور دونوں کی جو مثالیں ہمارے سامنے، اور دونوں کا ریئیکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ہم جس طرح سے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے پطرس سے بولا تھا کہ تم جو ہے وہ 3 بار مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تم 3 بار میرا انکار کرو گے. یہ لوکا کی انجیل اس کے 22 باب اور 61 سے 62 آیات میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے واقعی اس نے خدا یسوع مسیح کا اقرار کیا. وہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا خدا یسوع مسیح کے لیے اپنی جان دینے کے، اور ایک پل میں، ایک لمحے میں جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ جو ہے وہ گر جاتا ہے. اور ہم بائبل میں سے پڑھ لیتے ہیں کہ وہ اور خداوند نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا، اور پطرس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. اور وہ باہر جا کر زار زار رویا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پطرس کو جو ہے جب خدا یسوع مسیح نے اس کو دیکھا تو پطرس کو احساس ہو گیا کہ اوہو، میں تو گر گیا، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، میں نے تو گناہ کر لیا ہے. تو وہ اپنے گناہ کے پر بہت پچھتایا، اور باہر جا کے وہ زار زار وہ رونے لگ گیا کہ اوہو، مجھ سے یہ کیا ہو گیا ہے. میرے عزیزو، اس کا جو تلخی سے رونا تھا، اس کا جو پطرس کا رونا تھا، وہ اس کا جو غم تھا، اس کے اندر جو کنوکشن ہو رہی تھی کہ میں نے غلط کر لیا، مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، وہ اس کو توبہ کی طرف لے گیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خدا یسوع مسیح نے، جیسے کہ سسٹر جی پچھلے ویک جو ہے وہ کلام کر رہی تھی، یوحنا کی انجیل میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے 21 باب اس کی 15 سے 17 آیات میں کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ سے اپنے مقصد میں واپس لانے کے لیے، جس مقصد کے لیے اس کو چنا گیا تھا، اس کو اس مقصد میں واپس لانے کے لیے خدا یسوع مسیح نے اس سے 3 بار انکار کے بعد 3 بار اسے اقرار کروایا. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں.
کہ اے شمع اور یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اسے کہا، ہاں خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اسے پھر کہا، اے شمع اور یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی غلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمع اور یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے، خدا ہماری سوچ خیال سے واقف ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اقرار کریں، خود ہم اقرار کریں۔ خدا ہمیں پکڑ کے نہیں کراتا کہ ہم واپس پلٹیں، یا ہم دکھ کا اظہار کریں، یا غم کا اظہار کریں، یا ہم توبہ کریں۔ نہیں، خدا ہماری سوچ خیال سے واقف ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہمارے اندر کون سی جنگ چل رہی ہے، لیکن خدا انتظار کرتا ہے کہ ہم اس کے پاس واپس آئیں اور اس کو یہ بولیں کہ تو ہمیں چینج کر، اور یا اس جنگ کو لڑنے میں میری مدد کر، یا میرے سے جو خطا سرزد ہو گئی ہے مجھے معاف کر۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے یہ بات کریں اور اس سے بولیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے 3 بار جو ہے پطرس سے اقرار کرایا، حالانکہ خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے 3 بار اس سے پوچھا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے واپس اپنے مقصد میں جو ہے وہ آ گیا، یعنی جس مقصد کے لیے خدا یسوع مسیح نے اس کو چنا تھا، اس کے واپس اس کو ریسٹور کر دیا گیا، یعنی وہ اپنی خدمت میں، اپنے اس خدا کی بادشاہی میں جو اس کا مقام تھا، اس میں وہ واپس آ گیا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا جو ہے، جب اس نے خیانت کی ہے تو وہ مایوسی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خدا سے معافی مانگنے کی بجائے اس نے کیا کیا کہ جا کے ہیکل میں جو وہ چاندی تھی پھینک دی، اور جا کر خود کو اس نے پھانسی دے لی۔ یہ ہم جو ہے وہ متی کے انجیل میں سے پڑھ سکتے ہیں، متی کے انجیل اس کے 27 باب اس کی 5 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ اب اس کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور میرے سے گناہ سرزد ہو گیا کہ میں نے بے قصور کو پکڑوا دیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان۔ اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینکا چلا گیا، اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے لی۔ اس نے اپنی ججمنٹ خود ہی کر لی، اس نے اپنے آپ کو خود ہی پھانسی دے دی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، اور خدا کی بادشاہی سے وہ باہر نکل گیا۔ اور اس نے کیا کیا کہ اس نے خدا کی جو محبت تھی، خدا کا جو فضل ہے، اس نے اس کو حقیر جانا، اور اس نے واپس پلٹنا نہ چاہا۔ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے فضل کو جو ہے وہ رد کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں، گناہ جب ان سے سرزد ہو جاتا ہے، اور جب ان کو بولا جائے کہ آپ سے خطا سرزد ہوئی ہے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے، تو وہ جو ہے بغاوت کا اظہار کرتے ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ برے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے تباہی کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایک شخص سے ایک غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو چھپانے کے لیے اور غلطیاں کرتا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے وہ گناہوں کی دلدل میں دھستا جاتا ہے، اور وہ واپس پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کی معافی، خدا کا فضل ہمیشہ کے لیے ان سب کے لیے اویلیبل ہوتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، جو خدا کی طرف واپس آتے ہیں، جو اس کی رحمت چاہتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا یوحنا جو ہے، اس کے پہلے باب اور اس کی 9 آیت میں جو ہے یوحنا رسول جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ وفادار اور عادل ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، تو ہمیں جو ہے ہر وقت خدا کا فضل اور خدا کی معافی ان تمام لوگوں کے لیے جو اویلیبل ہے، جو واپس پلٹنا چاہتے ہیں اور خدا کے فضل پر انحصار کرتے ہیں، نہ کہ وہ اور زیادہ اپنے آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 قسم کے ریئیکشن ہیں۔
पतरस ने खुदा के फजल पर, खुदा की माफी पर उसने जो है वो इन्हसार किया और वापस पलटा और वो जार जार रोया और उसने तौबा की। जबकि जो यहूदा अस्करियोती है उसने खुदा के फजल को हकीर जानकर उसने अपने आप को हमेशा के लिए तबाह कर लिया। तो मेरे अजीजों, हमें यहाँ पर ये बात याद रखने की जरूरत है कि तौबा क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में। बहुत सारे लोग हैं, हम अगर उनसे कहें कि भी आप तौबा करें और बपतिस्मा लें, तो वो कहते हैं कि हम तो पहले ही खुदा पर ईमान रखते हैं, हमें तौबा करने की जरूरत नहीं, हमने कौन से को कत्ल किए, हमने कौन सा ये किया वो किया जो हम तौबा, हमें तौबा की मतलब लोग इस बात से ऑफेंड होते हैं कि हमें तौबा की जरूरत नहीं है। शायद ये बंदा हमें गुनहगार समझ रहा है कि हम बहुत ज्यादा गुनहगार और अपने आप को पाकबाज और रास्तबाज समझ रहे हैं, इसलिए हमें कह रहा है कि हम जो है तौबा करें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तौबा की सबको जरूरत है, चाहे हमारी जिंदगी में खता हुई है या नहीं हुई, या जानबूझ के हमने की है कि नहीं की। क्योंकि कलाम हमें कहता है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, इसलिए सबको तौबा की जरूरत है और बहाली की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, हमें जब किसी इंसान को बोला जाता है कि वो तौबा करे, इट मीन्स कि खुदा का फजल उसको अपनी तरफ बुला रहा है कि वो तौबा करें। लेकिन फिर वो खुदा के फजल को अगर वो रद्द कर देता है, अगर वो इग्नोर कर देता है, और वो उसको जो है तबाही की तरफ ले जाता है। खुदा के फजल का इनकार जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जाता है। दूसरा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम गुनहगार हैं, हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो खुदा के सामने हमें जो अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं, तो खुदा की ताकत हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाती है। मेरे अजीजों, खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, सरे तस्लीम खम कर देना, जो है हमें वाकई गुनाह पर काबू पाने में जब बड़ी हमें एक कुव्वत देता है, एक ताकत हमें मुहैया करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह के जरिए जो है हम और खुदा के इख्तियार के सामने जब हम सर तस्लीम खम कर देते हैं और हम उसकी रहमत पर भरोसा करते हैं, तो फिर हम तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। हम जो है गुनाह पर काबू पाना शुरू हो जाते हैं, हमें एक नई कुव्वत मिल जाती है, हमें एक ताकत मिल जाती है। जैसे कि हम दाऊद के वाक़े से हम वाकिफ हैं कि दाऊद से गुनाह सरजद हो गया। वो खुदा का बंदा, खुदा का दिल पसंद बंदा, उससे भी गुनाह सरजद हो गया। तो वो ज़बूर 51 में वो क्या कहता है, वो इस बात पे बहुत ही पछताता है कि खुदा जो है वो मेरे से जुदा हो गया, खुदा की रूह मेरे से जुदा हो गई। तो वो किस तरह से रोता है खुदा के सामने और खुदा को कहता है कि "ऐ खुदा, तू मुझे जो है वो माफ कर"। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ज़बूर 51 में जो है वो कहता है उसकी 11 आयत में, 10 आयत में, "ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल"। कि मुझे एक नई रूह दे दे, एक मुस्तकीम। मुस्तकीम का मतलब होता है जो पावरफुल होती है, जो हमेशा कायम रहने वाली होती है। मतलब ऐसी रूह मुझे दे कि जो मेरे अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहे। और मेरे अंदर एक पाक दिल पैदा कर जो गुनाह से नफरत करने वाला हो, ताकि मैं आगे से गुनाह ना कर सकूं। तो मेरे अजीजों, हमें जैसे वो 9 आयत में ये बात कहता है कि मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी जो है वो मिटा डाल। 11 आयत में ये लिखा है कि मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल, मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। तो मेरे अजीजों, हम शायद इसको बहुत बार हमने पढ़ा है, लेकिन इस मुस्तैद रूह को हमने समझा नहीं है कि मुस्तैद रूह एक पावरफुल जो है वो एक रूह है, एक ताकत है जो हमारे अंदर काम करती है। जिस तरह से हमने इस पे हम इस तरह का कलाम हमने किया कि रेजोरेक्शन पावर। हम सोचते हैं कि खुदा यीशु मसीह रेजोरेक्ट हुए रेजोरेक्शन पावर के जरिए। और मेरे अजीजों, वो रेजोरेक्शन पावर जब हम कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह पाते हैं और हमें भी फतह से बढ़कर वो गलबा देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजरेक्शन पावर सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लिए ही नहीं थी, या खुदावंद यीशु मसीह ही उस पावर से जो है उन्होंने गुनाह पर गलबा नहीं पाया, मौत पर गलबा नहीं पाया, और फाते हुए, कब्र पर भी फाते हुए,
وہ پاور ہمارے اندر بھی کام کرتی ہے. اٹ مینس کہ وہ پاور، اس پاور کو وہ ہمارے اندر رکھتے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ غالب ہوتے ہیں. اور آگے ہم بڑھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں احساس ہو کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو ہمیں جرم یا شرمندگی سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہمیں بالکل پست نہیں ہوتے جانا چاہیے. ہمیں ایک دم کھڑے ہونا چاہیے. ہمیں ایسی سوچ، ایسی باتیں جو ہمیں دبائے رکھتی ہیں، ہمیں ان کو جھٹکنا ہے اور ایک دم خدا کے اس محبت پر، خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا ہے اور خدا سے مدد مانگنی، تاکہ ہمیں گناہ کے جو اس رشت ہے اس میں ہمیں قابو پانے میں وہ مدد دے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح فاتح ہیں تو وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. تو فتح سے بڑھ کر غلبہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، کوٹھی ہیں، سب کچھ ہے، کہ جو مٹیریلسٹ چیزیں ہیں وہ ہیں، مٹیریل کی طرف ہم جائیں اور ہم کہیں کہ ہمیں فزیکل بلیسنگز نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہر ایک چیز کو اپنی زندگی میں جو ہمیں خدا سے دور کرنے کے لیے ہماری زندگی میں ہے، ہم اس پر غلبہ پا سکیں. تو میرے عزیزو، گناہ کرنے کے بعد ہمیں اب یہاں پہ کچھ جو ہیں ایسے سٹیپس ہیں جن کو ہم لے سکتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں گناہ سرزد ہم سے ہو جاتا ہے یا ہم نے ابھی تک توبہ نہیں کی، تو ہم جو ہے واپس پلٹ سکتے ہیں اور خدا کی طرف آ سکتے ہیں اور اس کے فضل پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم دعا میں سب سے پہلے اگر گناہ سرزد ہو اور ہمیں پتہ چلے تو ہم فوراً دعا میں جائیں، خدا کے پاس آئیں اور خدا کے پاس اپنے اس گناہ کو لے کر آئیں اور توبہ کریں. اور دعا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ایک لمحہ، اگر ہمیں ایک لمحہ ہی ملا ہے دنیا کے اس شور میں، ہنگامے میں، تو ہم ایک لمحہ ہی نکال لیں جس میں ہم خدا کو کہہ سکیں، چلتے پھرتے جہاں بھی آپ کو مل رہا ہے اس کو کہیں کہ خداوند مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں اور مجھے آگے جتنی بھی آزمائشیں میری زندگی میں آئیں گی، مجھے ان سے لڑنے کے لیے، ان کی مزاحمت کرنے کے لیے مجھے طاقت دے. اور ہم اس سے درخواست کریں کہ وہ مستقبل کی جتنی بھی مشکلات میری زندگی میں آئیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمیں گناہ کے نتائج پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے. جس طرح سے کہ ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اتنا دکھ سہا، ہم دکھوں کا جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. دکھ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو کتنا مارا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن ہم شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ اس وقت ایک گنہگار شخص کی طرح تھا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے گناہ کے کانسیکوینسز کتنے سیریس ہیں. اگر خدا اپنے بیٹے کو، خدا نے جو ہے وہ نہیں بخشا، یعنی اتنا کچھ اس کو سہنا پڑا، تو ہم کیا ہیں؟ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا. تو میرے عزیزو، یہ گناہ کے کانسیکوینسز جو ہیں ہمیں ہمیشہ اس پر غور کرتے رہنا چاہیے اور اس حقیقت پر ہم ہمیشہ غور کریں کہ ہمارے تمام اعمال، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہماری سوچ، خیال، سب اچھے ہیں یا برے ہیں، سب خدا کے سامنے جو ہے ان پہ فیصلہ کیا جائے گا. یہ ہمیں بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہماری سوچ ہے، خیال ہے، چاہے وہ اچھی ہے، چاہے وہ بری ہے، چاہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں خدا کے سامنے جواب دین ہونا پڑے گا. اور میرے عزیزو، ہمیں جو ہے اگر ہم اپنے فیصلوں کے ابدی اثرات کو جب ہم پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں یہ جو فیصلہ کر رہا ہوں اس کے ابدی اثرات کیا ہوں گے، تو ہم خدا کی مرضی کے مطابق پھر چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ہم اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے ساتھ ہم جو ہے ہم آہنگ کرنے میں ہمیں بہت یہ جو ہے وہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی ڈیزائرز ہیں وہ پیچھے ہو جائیں اور ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے فیصلوں کے ابدی اثرات پر غور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ لالچ بہت بری چیز ہے. پیسے کا لالچ، آج کل میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے پیسے کے لیے ہو رہا ہے. پیسے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا، کوئی بھی خدمت میں نہیں آتا، کوئی بھی ورشپ نہیں کرتا. میں سسٹر جی کو نہیں کہہ رہی، سوری، لیکن بہت سارے ایسے میں نے سنے ہیں کہ جو ورشپ بھی جو ہیں وہ لاکھوں روپے لے کر ورشپ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے لالچ سے لڑنے کے لیے جو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں آیات دیکھنی چاہیے، ہمیں ورسز دیکھنی چاہیے تاکہ ہم خدا کے کلام کو لالچ سے بچنے کے لیے ہم ایک طاقتور آلہ جو ہے وہ استعمال کر سکیں.
اور اپنی روح کو مضبوط بنانے کے لیے ہم بائبل کی جو ورسز ہیں ہم ان کو یاد کرنے کی عادت بنا لیں، یا ہم انہیں کہیں لکھیں اپنے فون کے پس منظر پر، یا ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم ان کو ایسے لگا لیں تاکہ ہم اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہم فون کھولیں ہم ان کو یاد رکھ سکیں، یا ہم گھر میں لگا دیں، کسی ایسی جگہ پر پوسٹ کر دیں جہاں پر ہم ان کو باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ یعنی ہم خدا کے کلام کو جتنا زیادہ اپنے اندر جو انڈیلنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، اس پہ میڈیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے لالچ اور ایسی بہت ساری عادات جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں ہم ان سے بچ سکیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جیسے کہ پالوس رسول جو ہے وہ عبرانیوں کے خط میں اس کے 10 باب اس کی 25 آیت میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک آتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ اور جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اب بہت جلد آنے والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دن اور زیادہ قریب ہو گیا ہے، تو اتنا ہی زیادہ ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ ملیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ جمع ہوں، ہم ورشپ میں اکٹھے ہوں، ہم دعا میں اکٹھے ہوں، کلام میں سیکھیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے سیکھنے کا عمل جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بھی بنیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کی جو بھی پریشانی ہے ان کے ساتھ ہم ان کو تسلی اور اطمینان بھی دے سکیں۔ کیونکہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آزمائش جو ہے یہ ایک ایماندار کی زندگی کا حصہ ہے، یہ ہمارے سفر کا حصہ ہے، یہ کبھی بھی کم نہیں ہوں گی اور ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ مجھے اس پر قابو پانا ہے، اور مجھے اب ایسے لوگوں کے ساتھ، ایماندار لوگوں کے ساتھ جماعت میں اکٹھے رہنا ہے تاکہ میں جو ہے اس پر قابو پا سکوں۔ اور آگے جو ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو یاد رکھیں، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے پہلے ہی ہمیں گناہ پر فتح دے دی ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی فتح دے دی ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ وہ ریزوریکشن پاور صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے نہیں تھی، وہی ریزوریکشن پاور وہ ہمیں بھی دیتا ہے تاکہ ہم اس گناہ کا مقابلہ کر سکیں اور اس طاقت کے ذریعے جو ہر آزمائش کا ہم سامنا کریں، اور اس کی صلیب پر جو قربانی کے ذریعے جو ہے پہلے سے ہی ہم فاتح ہیں۔ تو جب ہم فاتح ہیں تو پھر اٹ مینس کہ ہم گناہ پر غلبہ پا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کبھی بھی گناہ کو ہمیں مغلوب کرنے نہ دیں۔ اس کے بعد جیسے میں نے بولا کہ آزمائش جو ہے وہ ہمارے سفر کا حصہ ہے، یہ کبھی بھی نہ تو ختم ہوں گی نہ کام ہوں گی۔ کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ جب آپ خدا کی بادشاہی میں آ جاتے ہو تو زندگی آپ کے لیے جو ہے وہ بیڈ آف روزز ہو جاتی ہے، پھولوں کی سیج ہو جاتی ہے، اور آپ کی زندگی سے مشکلات کم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ہٹ جاتی ہیں، دکھ تکلیفیں آپ کو نہیں ملتی، ایسا کہیں نہیں لکھا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ ہمیں ان سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو میرے عزیزو، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بے شک آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس جنگ میں اکیلے نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں چھوڑے جاتے۔ خدا ہمیشہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ I am with you، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ ہر آزمائش پر ہم خدا یسوع مسیح کو اپنے ساتھ پائیں، اپنے ساتھ محسوس کریں، اور دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ، اور اس پر غلبہ پانے کی قوت ہم جو ہے اس سے پائیں، اور اس قوت سے ہم جو ہے اس پر غلبہ پا سکیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر 3 چیزیں ہیں کہ خدا کی طاقت، جیسے میں نے بولا کہ ریزوریکشن پاور، اور جو روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں دی گئی ہے، اور اس کے بعد صحیفہ خدا کا کلام ہے، اور اس کے بعد جو ہے خدا کا فضل ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے زندگی میں جتنا بھی جو ہمیں چیلنجز ہیں ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم مسیح کے جسم میں ہیں، اب یہ جسم ہمارا نہیں ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، جیسے پولس رسول کہتا ہے۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اب مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب میرا بدن میرا نہیں رہا، یہ بدن مسیح کا ہو گیا ہے، تو مسیح کے جسم میں ہے ہم۔
ہم اپنے بدن میں نہیں ہیں، ہم اس بدن سے ہم نے خلاصی پا لی ہے جو فنا ہونے والا بدن تھا۔ اب ہم اس بدن میں ہیں جس میں مسیح بستا ہے، اور ہم جلالی بدن میں ہیں۔ بے شک وہ بدن ایک الگ ہے، لیکن میں اسپرچل بات کر رہی ہوں۔ فزیکلی تو ہمیں ظاہرہ فنا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ہم اسپرچلی ہم مسیح کے جسم میں ہم زندہ ہیں۔ جب ہم مسیح کے جسم میں زندہ ہیں تو ہم ہر قسم کے چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں، اور اپنے ایمان میں ہم مضبوط ہو سکتے ہیں، اور مسیح کی فتح کے ذریعے جو ہے ہمیں گناہ کی مزاحمت اور اس پر قابو پانے کی طاقت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور جب ہم اس کے کلام پر انحصار کرتے ہیں، اس کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، تو میرے عزیزو اور اس کے فضل سے ہم جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب اس کا فضل کثرت سے اور ہم فضل کے دور میں جی رہے ہیں، تو پھر ہم اس کے فضل سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو پھر کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ ہمیں اس کے فضل سے استفادہ کرنا چاہیے، اور تو ہمیں یہاں پر جب ہم یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو جان لیتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمارے اندر ایک ڈیپ ان سائڈ چینجنگ جو ہے وہ ہم جو ہے محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ہماری زندگی میں وہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کیونکہ اب ہم گناہ کے غلام نہیں رہے، جیسے پولس رسول کہتا ہے کہ اب ہم گناہ کے غلام نہیں ہیں، بلکہ ہم خدا کے مقصد کے مطابق جو ہے وہ جینے کے لیے اب با اختیار ہو گئے ہیں۔ خدا کا مقصد ہمیں دیا گیا ہے، اب ہمارے پاس اتھارٹی بھی ہے، اور ہم اس کے مطابق زندگی جینے کے لیے خدا نے ہمیں با اختیار کر دیا ہے، پاورفل کر دیا ہے، ہمیں جو ہے اتھارٹی دے دی ہے۔ تو میرے عزیزو یہاں پر ایک بات جو سیکھنے کی ہمارے لیے آج کے اس میں ہے، بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں آزمائش جو ہے، ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں آزمائشیں، بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں آزمائشوں سے، دکھ میں، تکلیف میں، وہ اپنی زندگیاں جو خدا سے ہٹا لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش صرف مزاحمت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ خدا کے قریب آنے کا ایک مسلسل موقع ہے۔ جب بھی ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو اتنا ہی زیادہ ہم جو ہیں اس کے کلام پر، اس کی طاقت پر اور اس کے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہم اور زیادہ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو ہمیں اس کے منصوبے پر عمل جاری جو ہے وہ رکھنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے، یعنی ہم ان پر قابو پاتے جاتے ہیں، اور خدا کے ہم اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری مزاحمت کی جنگ نہیں ہے، کہ ہم اس سے جنگ لڑ رہے ہیں، او ہو کیا ہو گیا، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ شکایتی وہ ایک دل ہوتا ہے نا، ہر وقت شکایت کرتے رہنا، ہمیں ایسا نہیں ہونا، بلکہ ہم اسے اس کو سمجھنا ہے کہ خداوند تو اس کے لیے میرے لیے مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، مجھے بتا، مجھ سے کلام کر، تاکہ ہم خدا کے اور زیادہ قریب آ سکیں۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آزمائش صرف مزاحمت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ خدا کے قریب آنے کا ایک مسلسل موقع ہے۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ یہ ہم